امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو $300 ملین دینے کی خبر جھوٹی قرار دے دی۔ ڈیموکریٹس پر خبر پھیلانے کا الزام عائد کر دیا۔ کہا ایران کے ساتھ معاہدے کے مثبت ثمرات آنے لگے، تیل سستا ہو گیا، اسٹاک اوپر جا رہی ہے، اپنے ہرمز کو جمعہ تک مکمل طور پر بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت 1.5 صفحے پر مشتمل عام-سی دستاویز۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے پا جائیں گی۔ ایران کو $120 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنا مسودے میں شامل نہیں۔ ایران کو تعمیر نو کے لیے $300 ارب کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتے ہیں جو خلیجی اتحادی ملک دیں گے۔ امریکی عزم کو جانچنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹ، لکھا مفاہمتی یادداشت جنگ کے خاتمے اور باضابطہ مذاکرات کے آغاز کی جانب اہم قدم۔ ایران تمام ممکنہ حالات اور آپشنز کے لیے تیار۔ تمام شقوں پر عمل درآمد ہو جائے تو یہ ہمارے لیے قابل فخر دستاویز ہوگی۔ امریکی ناکہ بندی خاتمے کے بعد ہرمز سے بحری جہازوں کی بلا روک ٹوک آمد و رفت جاری۔ 5 ایرانی جہاز گزر گئے، 3 آئل ٹینکر اور 2 سامان بردار جہاز شامل۔ ایرانی مسلح افواج پہلے سے بھی زیادہ چوکس۔ معاہدے یا مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی گئی تو معاہدے سے پہلے والی حالت میں واپس لے جائیں گے۔ ترجمان ایرانی فوج کا 2 ٹوک پیغام، کہا معاہدے کے عرصے میں دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ امید ہے ایران امریکہ معاہدے سے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت ختم ہوگی۔ معاہدہ علاقائی مسائل میں مثبت اثرات کا حامل ہوگا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کا رد عمل، فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی، بھوک مسلط کرنے، جبری بے دخلی کی اسرائیلی جنگ جاری رہنے تک خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے پہلے دن میناب کے پرائمری اسکول میں شہید ہونے والے 152 افراد کی شناخت کر لی گئی۔ طلبات کی عمریں 6 سے 13 سال کے درمیان، شہداء میں 26 اساتذہ بھی شامل۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی نئی بھڑک، ایران امریکہ ڈیل پر رد عمل دیتے ہوئے کہا معاہدے کے ساتھ بغیر ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ لبنان کے قبضہ شدہ علاقوں سے انخلا نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل کا لبنان کے قبضے میں لیے گئے علاقوں سے دستبردار ہونے سے انکار۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر نے ایران امریکہ معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا، ہم اس معاہدے میں پارٹی نہیں ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹز کہتے ہیں اگر ایران نے اسرائیل پر حملے کیے تو اسرائیل جواب دے گا۔ ریاست کیلیفورنیا میں واقع فضائی اڈے پر امریکی فضائیہ کا ایک اور B-252 بمبار طیارہ گر گیا، 8 افراد ہلاک۔ فوری طور پر وجوہات سامنے نہیں آ سکی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق B-52 بمبار طیارہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11:20 پر اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد فضائی اڈے کے میدان میں گر گیا۔ ایران امریکہ معاہدے کے وفاقی بجٹ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں پاکستان مزید عالمی بانڈز کے اجراء کا خواہ۔ جنگ کے دوران توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، سپلائی چینز کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا۔ حکومت کرپٹو کرنسی، آٹومائنائزیشن اور ڈیجیٹل اثاثہ ایکسچینج کو پہلے ریگولیٹ کرے گی، اس کے بعد ٹیکس عائد کرنے پر غور کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا 5131 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ متوقع۔ ترقیاتی، سماجی اور فلاحی شعبوں کے لیے اہم اعلانات متوقع۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان بجٹ تقریر کریں گے۔ گزشتہ مالی سال 2025-26 کے لیے ضمنی بجٹ بھی پیش کیا جائے گا۔
امریکی حملے میں 3 بھارتیوں کی ہلاکت، مودی کی غیر متوازن خارجہ پالیسی پر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی۔ عالمی جریدے دی گارڈین کے مطابق بھارتی مطالبے کے باوجود بھارتی ملاحوں کی ہلاکت پر امریکہ کا معذرت سے صاف انکار۔ مودی کے زیر اثر میجر جنرل بخشی امریکی حملے میں بھارتی شہریوں کی ہلاکت پر برہم۔ مودی سرکار کا مذہبی تعصب اور نفرت کا بیج پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ منی پور کے بعد ایک اور بھارتی ریاست میں فسادات پھوٹ پڑے۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق ریاست اتراکھنڈ کے ضلع میں پانی کے معاملے پر شروع ہونے والا جھگڑا فرقہ وارانہ شکل اختیار کر گیا۔ 1 قتل، 3 زخمی، 4 گرفتار، حالات کشیدہ۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی علاقائی اور بین الاقوامی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ یورپی یونین کی نمائندہ خصوصی نے افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق میں حمایت کر دی۔ روس، چین اور امریکہ بھی افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خدشات کا اظہار کر چکے۔ افغان طالبان رجیم میں جبر، دہشت گردی، معاشی بحران برقرار، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری۔ افغانستان اپنے شہریوں کے لیے قید خانہ، دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ، 80% آبادی مقروض اور 2 کروڑ 80 لاکھ افراد کا غربت کا شکار۔ امریکی جریدے فیئر آف روس نے آمرانہ نظام کو بے نقاب کر دیا۔ شرپسند بلوچ یکسہتی کمیٹی کا مسنگ پرسنز ڈرامہ بے نقاب۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد عادل کو BYC نے جبری گمشدہ ظاہر کیا، الزام ریاست پر عائد کیا، جبکہ حقیقت سامنے آ گئی۔ عادل نے 2024 میں BLA میں شمولیت اختیار کی، 16 فروری 2026 کو آوران میں اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ انجام کو پہنچ گیا۔ SAFC کی مؤثر سہولت کاری، پاکستان میں صنعتی بحالی اور پیداواری شعبے میں نمایاں پیش رفت۔ خوشاب کے سائفر سوڈائش منصوبے کے لیے پانی کی فراہمی کی اہم رکاوٹ دور۔ گوادر نارتھ فری زون میں پوٹاشیم سلفیٹ کھاد کا پہلا یونٹ فعال، برآمدات کی منظوری حاصل کی گئی۔ نئے اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ ہی غلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کے روحانی مناظر نے عالم اسلام کے دل مول لیے۔ غلاف کی تبدیلی کا مرحلہ کئی گھنٹوں پر محیط رہا۔ لاکھوں زائرین معمول کے مطابق بیت اللہ کے گرد طواف اور عبادت میں مشغول رہے۔ وفاقی دارالحکومت اور گردنواں میں مطلع جزوی آبارآلود، بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم بہتر ہو گیا، گرمی کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کی 24 جون تک ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں طوفان بارش کا امکان۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں نیا ریکارڈ، ایک روز میں کھیلے گئے 4 میچوں میں کوئی بھی ٹیم فاتح قرار نہ پا سکی۔ تمام میچ برابر رہے۔ سعودی عرب اور یوراگوئے، مصر اور بیلجیم کا میچ 1-1 گول سے برابر۔ اسپین پہلی مرتبہ فیفا کھیلنے والی ٹیم کیپ وردی کو شکست نہ دے سکا، دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر پائیں۔ ایران اور نیوزی لینڈ کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔